وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ عقیدت و محبت اور احترام کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ بات شروع ہوئی تھی کہ آپ امام کے پیچھے جو اقتدا کرتے ہیں تو اس اقتدا میں کون کون سی چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، اس کے مسائل پر گفتگو ہو رہی تھی۔ فرماتے ہیں کہ امام و مقتدی کے درمیان اتنا چوڑا راستہ ہو جس میں بیل گاڑی جا سکے تو اقتدا نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر یہاں امام کھڑا ہے اور صف وہاں سے لگے بیچ میں بیل گاڑی گزر جائے تو اب پیچھے والوں کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ صفیں متصل ہونی چاہیے۔ امام کے پیچھے جو ایک چٹائی کی صف ہوتی ہے، اس کے بعد دوسری صف ہوتی ہے، تیسری صف ہوتی ہے، تو یہ مسئلہ ہے۔ یوں ہی اگر بیچ نہر ہو یا دریا ہو جس میں کشتی چل سکے تو ابتدا صحیح نہیں ہے۔ امام یہاں کھڑا ہے، بیچ میں نہر بہہ رہی ہے، دریا بہہ رہا ہو اور اس کے پیچھے چاہے کہ صف لگا کر کے آدمی نماز پڑھنا چاہے تو نماز کی ابتدا صحیح نہیں ہو سکتی، اگرچہ وہ نہر بیچ مسجد میں ہی کیوں نہ ہو۔ اور اگر بہت تنگ نہر ہو جس میں کشتی بھی نہ تیر سکے تو ابتدا صحیح ہے۔ چھوٹی سی نہر ہو تو یہ ابتدا صحیح ہو سکتی ہے۔ بیچ میں حوض دردہ ہے تو ابتدا صحیح نہیں ہو سکتی۔ اب حوض دردہ کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا مبارک پور کی جامع مسجد جو ہے جامعۃ الاشرفیہ میں جو حوض ہوتا ہے جس میں وضو کرتے ہیں، دردہ یعنی کہ 10 ہاتھ اس طریقے سے طول و عرض میں ہونا چاہیے، تو وہ زیادہ کثیر پانی کے حکم میں ہے۔ اس میں آپ ہاتھ ڈال دیں بھی تو پانی مستعمل نہیں ہوگا، اس لیے اس میں وضو کیا جاتا ہے۔ تو اب اتنا بڑا حوض ہے درمیان میں تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک بیل گاڑی تو گزری جائے گی اس میں سے، اور اس طرف امام ہے، اس طرف آپ جو ہے سب بنا کر کے کھڑے ہو رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ بیچ میں حوض دردہ ہے تو ابتدا نہیں ہو سکتی، مگر جبکہ حوض کے گرد صفیں برابر متصل ہوں، اور اگر چھوٹا حوض ہے تو ابتدا صحیح ہے۔ دلی کی جامع مسجد آپ گئے ہوں گے، اس میں دیکھا ہوگا آپ نے آنگن میں بالکل جو ایک حوض بنا ہوا ہے، تو اب حوض کے پیچھے سے اگر کوئی صف لگائے اور حوض کے آگے امام ہو تو نہیں، ہاں صفیں لگتی ہوئی آئی ہیں، حوض کے ارد گرد بھی صفیں بالکل برابر ہو کر کے متصل ہو گئی ہیں اور اب پیچھے صفیں لگ گئی ہیں تو یہ ابتدا صحیح ہے۔ بیچ میں چوڑا راستہ ہے مگر اس راستہ میں صف قائم ہو گئی، مثلا کم سے کم 3 شخص کھڑے ہو گئے تو ان کے پیچھے دوسرے لوگ امام کی اقتدا کر سکتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ میدان وغیرہ میں نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے، عید بقرعید کی نماز ادا کی جا رہی ہے تو اس کی بات بھی چل رہی ہے، بشرطے کہ ہر 2 صف اور صف اول و امام کے درمیان بیل گاڑی نہ جا سکے، یعنی اگر راستہ زیادہ چوڑا ہو کہ ایک سے زیادہ صفیں اس میں ہو سکتی ہیں تو اتنی ہو لیں کہ 2 صفوں کے درمیان بیل گاڑی نہ جا سکے۔ یہ مسئلہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ امام اور مصلیان کے درمیان جو صفیں قائم ہوتی ہے ان میں بیچ سے اس طریقے سے بیل گاڑی نہ گزر سکے تب تو نماز آپ کی ابتدا صحیح ہے، ورنہ اگر بیل گاڑی جگہ یہ گزرنی جتنی جو ہے جگہ بچ گئی، فاصلہ ہو گیا تو یہ ابتدا صحیح نہیں ہوگی۔ یوں ہی اگر راستہ لمبا ہو، یعنی مثلا ہمارے ملکوں میں پورب پچھم ہو تو بھی ہر 2 صفوں میں اور امام و مقتدی میں وہی شرط ہے
کہ امام ہے، پھر صفیں لگ رہی ہیں تو اس میں بیل گاڑی نہ گزر سکے، پھر پیچھے دوسری صف ہے بیل۔ آپ عیدگاہ کی مثال لے لیجئے، یا ہم عید بقرعید کی نماز اب باہر پڑھتے ہیں تو امام ہے اور امام کے پیچھے جو صفیں لگنی ہے اتنی پیچھے چٹائی یا مصلی بچھا دیا کہ بیچ میں بیل گاڑی گزر جائے تو اقتدا صحیح نہیں ہوگی۔ اتنی ہی جگہ ہونی چاہیے جو آپ اس طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ مثلا ہمارے ملکوں میں پورب پچھم ہو تو بھی ہر دو صفوں میں، اور امام و مقتدی میں وہی شرط ہے۔ نہر پر پل ہے، نہر سے مراد یا ندی ہے، ہم لوگ نہر اسے کہتے ہیں جو ہمارے گھروں کے ارد گرد بہتی ہے، لیکن نہر سے مراد یہاں ندی ہے۔ ندی پر پل ہے اور اس پر صفیں متصل ہوں تو امام اگرچہ نہر کے اس طرف ہے، اس طرف والا اس کی ابتدا کر سکتا ہے۔ آپ اپنے پل کو لے لیجئے، اگر پچھم کی طرف امام نیچے دریا کی طرف نماز پڑھا رہا ہو، صفیں لگی ہوئی ہیں، پل کے اوپر بھی صفیں لگ گئی اور اس طرف آپ پل کے نیچے دریا کے اس طرف آپ جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ ابتدا صحیح ہے، کیونکہ بیچ میں بیل گاڑی نہیں گزر رہی ہے۔ صفیں اس طرف سے امام کو لیے ہوئے پھر پل کے اوپر اس طریقے سے لیے ہوئے صفیں متصل ہیں، نماز آپ کی درست ہو جائے گی۔ بڑا مکان میدان کے حکم میں ہے، کسی کا بہت بڑا مکان ہے، ہال وغیرہ ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میدان کے حکم میں ہے۔ میدان کے حکم میں کیا مطلب کہ بڑے مکان میں بھی بہت بڑا ہال ہے اور اس میں صف قائم اور نماز جماعت قائم کی جا رہی ہے تو امام کے پیچھے چٹائی اس طریقے سے ہی بچھنی چاہیے کہ بیل گاڑی نہ گزر سکے۔ تو اسی کو کہہ رہے ہیں کہ میدان میں بڑا مکان میدان کے حکم میں ہے، اور اس مکان کو بڑا کہیں گے جو 40 ہاتھ ہو۔ مسجد عیدگاہ میں کتنا ہی فاصلہ امام و مقتدی میں ہو مانع اقتدا نہیں، اگرچہ بیچ میں 2 یا زیادہ صفوں کی گنجائش۔ اگر عیدگاہ باقاعدہ مسجد کے طور پر بنا دی گئی ہو، اور بعض جگہوں پہ عیدگاہ اس طریقے سے ہوتی ہے کہ بالکل میدان ہوتا ہے، صرف وہاں عید بقرعید کی نماز قائم کرتے ہیں، باقی وہ کھیلنے کودنے کا میدان ہوتا ہے، لیکن عیدگاہ کو اگر مسجد کی شکل دے دی گئی ہے، باقاعدہ طور پر اسے مسجد بنایا گیا ہو، تو اس میں اس طریقے سے کرنا صحیح ہوگا۔ میدان میں جماعت قائم ہوئی، پچھلی 2 صفوں نے ابھی اللہ اکبر نہ کہا تھا کہ تیسری صف نے امام کے بعد تحریمہ باندھ لیا، اقتدا صحیح ہو گئی۔ امام صاحب مصلی پر ہیں، انہوں نے اللہ اکبر کہا، پہلی صف کے لوگ ابھی ہاتھ اللہ اکبر کہہ کے نیت نہیں باندھے، تو دوسری صف والے بھی اللہ اکبر کہہ کر کے نیت نہیں باندھے، تیسری صف والوں نے امام کی آواز سنتے ہی نیت باندھ لی، بیچ والے ابھی نہیں باندھے، تو آخر بیچ میں بیل گاڑی گزرنے کا فاصلہ تو ہے، لیکن یہاں اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ پیچھے والے نیت باندھنی ہے، ابھی درمیان والے نہیں باندھے ہیں، بعد میں باندھیں گے، تب بھی پیچھے والوں کی نماز شروع ہو گئی، ان کی ابتدا صحیح ہے۔ میدان میں جماعت قائم ہوئی اور صفوں کے درمیان بقدر حوض دہ دردہ کے خالی چھوڑا کہ اس میں کوئی کھڑا نہ ہو۔ بقدر حوض وہ دردہ وہ ہم نے بتا دیا، یعنی کہ کچھ جگہ خالی چھوڑ دی، اور تو اگر اس خالی جگہ کے آس پاس یعنی داہنے بائیں صفیں متصل ہو تو اس جگہ کے بعد والے کی ابتدا صحیح ہے، ورنہ اور دہ دردہ سے کم جگہ خالی بچی تو پیچھے والے کی ابتدا صحیح نہیں ہے۔ بس آپ کو یہی خیال کرنا ہے کہ بیل گاڑی گزرنے جتنی جگہ نہ بچ سکے صف قائم کرنے میں۔ 2 کشتیاں باہم بدھی ہوں، ایک پر امام ہے دوسری پر مقتدی تو ابتدا صحیح ہے۔ 2 کشتی ہیں اور ایک دوسرے کو رسی سے باندھا گیا اور چل رہی ہیں یا دریا میں ہی ہے، تو اب اس میں ابتدا صحیح ہے، کشتی پر امام ہے اور دوسری کشتی پر مقتدی حضرات ہیں، تو یہ فرماتے ہیں کہ ابتدا صحیح ہے، اور جدا ہو تو ابتدا صحیح نہیں۔ کشتی الگ ہے باندھی نہیں گئی ہے تو ایک پر امام ہے دوسرے پر مقتدی ہے تو یہ ابتدا صحیح نہیں ہے۔ اور اگر کشتی کنارے پر رکی ہوئی ہے اور امام کشتی پر ہے اور مقتدی خشکی میں ہے تو اگر درمیان میں راستہ ہو یا بڑی نہر کے فاصلہ کے برابر فاصلہ ہو تو ابتدا صحیح نہیں ورنہ ہے۔
یعنی جب امام اترنے پر قادر نہ ہو. ظاہر سی بات ہے کہ امام کشتی پر نماز کب پڑھے گا کہ خشکی پر اترنے اور خشکی میں آنے پر قادر نہ ہو, وہ وہیں جو ہے اپنی نماز شروع کر دے گا. اس لیے کہ جو شخص کشتی سے اتر کر خشکی میں پڑھ سکتا ہے اس کی کشتی پر نماز ہوگی ہی نہیں. ہاں اگر کشتی زمین پر بیٹھ گئی تو اس پر بہرحال نماز صحیح ہے کہ اب وہ کشتی تخت کے حکم میں ہے. جس طریقے سے آپ اپنے گھر میں چوکی وغیرہ پر نماز پڑھتے ہیں, اب کشتی اس حکم میں آ گئی جب خشکی پر آ کر کے زمین پر آ کر کے کشتی لگ گئی. جو مسجد بہت بڑی نہ ہو اس میں امام اگرچہ محراب میں ہو, مقتدی منتہائے مسجد میں اس کی اقتدا کر سکتا ہے. مسجد چھوٹی ہے, اب آپ نے یہ مسئلہ سنا ہوگا کہ امام محراب کے بالکل اندر چلا جائے تو نماز مکروہ ہو جاتی ہے. امام اس طور پر اس کا ہونا چاہیے کہ اس کا حصہ مسجد میں بھی کچھ ہو, اگرچہ وہ سجدہ وغیرہ جا کر کے محراب کے اندر جو ہے نماز نہیں. لیکن فرماتے ہیں کہ اگر مسجد چھوٹی ہے, تنگ ہے, تو ایسا کر سکتا ہے. امام و مقتدی کے درمیان کوئی چیز حائل ہو تو اگر امام کے انتقالات مشتبہ نہ ہوں, مثلا اس کی یا مکبر کی آواز سنتا ہو یا اس کے مقتدیوں کے انتقالات دیکھتا ہوں. انتقالات کا میں نے مطلب بتایا تھا کہ نماز میں ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہونا, یہ انتقالات کہلاتا ہے. کہ آپ رکوع میں ہیں, رکوع سے آپ نے سر اٹھایا, سر اٹھانے کے بعد آپ سجدے میں گئے, یہ نماز میں انتقالات ہے. تو فرماتے ہیں کہ انتقالات اگر امام کی یا مقتدیوں کے دیکھتا ہو تو حرج نہیں. ظاہر سی بات ہے کہ پرانے زمانے میں پیچھے تک بہت دور تک امام کی آواز نہیں پہنچ پاتی تھی یا مسجد مکبر کی آواز نہیں پہنچ پاتی تھی, مائک وغیرہ تھے نہیں, تو کچھ لوگوں کے حالات و سکنات دیکھتے تھے. تو اس طور پر یہ باتیں جو ہے لائے ہیں. اگرچہ اس کے لیے امام تک پہنچنے کا راستہ نہ ہو, مثلا دروازے میں جالیاں ہیں کہ امام کو دیکھ رہا ہے مگر کھلا نہیں ہے کہ جانا چاہے تو جا سکے. امام و مقتدی کے درمیان ممبر حائل ہونا مانع اقتدا نہیں. ہمارا ممبر تو یہاں ہے, بعض مسجدوں میں آپ دیکھیں گے, بلکہ آپ ولید پور کی جو جامع مسجد ہے حضرت مولانا کامل نعمانی علیہ الرحمہ کے آستانے کے بالکل متصل, اس کا ممبر بالکل صف میں آ گیا ہے. اب امام صاحب یہاں کھڑے ہیں, آپ نے یہاں صف لگائی اور بیچ میں ممبر آ گیا اور ادھر کے لوگ ادھر صف لگا لیے, بیچ میں ممبر حائل ہو گیا, تو اب کوئی گمان یہ کر لے کہ ادھر والوں کی نماز نہیں ہوگی, ایسا نہیں ہے. بیچ میں اگر ممبر حائل ہو گیا تب بھی ادھر والوں کی ابتدا صحیح ہے. تو یہ فرما رہے ہیں کہ امام و مقتدی کے درمیان ممبر حائل ہونا مانع اقتدا نہیں جبکہ امام کا حال مشتبہ نہ ہو. یعنی کہ ظاہر سی بات ہے کہ امام صاحب یہاں ہیں اور اللہ اکبر جب کہیں گے تو وہاں کے لوگوں کو آواز تو پہنچے گی, امام کا حال مشتبہ نہیں ہے, چھپا ہوا نہیں ہے, لہذا یہ ابتدا صحیح ہے. جس مکان کی چھت مسجد سے بالکل متصل ہو کہ بیچ میں راستہ نہ ہو, اس چھت پر سے ابتدا ہو سکتی ہے. مسجد میں یہاں جماعت قائم ہے اور یہاں سے وہاں تک صفیں لگی ہوئی ہیں, مسجد کے بعد کسی کا مکان بالکل مسجد سے متصل ہو تو اب اس کے چھت پر بھی صفیں لگائی جا سکیں, تو یہ ابتدا صحیح ہے. اور اگر راستہ کا فاصلہ ہو تو ابتدا صحیح نہیں. بالکل متصل ہو, مسجد کی دیوار ہے اور مکان کی دیوار ہے, بالکل متصل ہے, اب راستہ وغیرہ نہیں ہے کہ بیل گاڑی وغیرہ گزر سکے, تو اب اس کے مکان پر بھی صفیں لگ سکتی ہیں, ابتدا درست ہے. مسجد کے متصل کوئی دالان ہے, اس میں مقتدی اقتدا کر سکتا ہے جبکہ امام کا حال مخفی نہ ہو, یعنی کہ امام کی آواز اس تک پہنچے. ظاہر سی بات ہے کہ زمانے میں لاؤڈ اسپیکر لگ گیا ہے تو آواز تو بہرحال پہنچے گی. مسجد سے باہر چبوترا ہے اور امام مسجد میں ہے, مقتدی اس چبوترے پر اقتدا کر سکتا ہے جبکہ صفیں متصل ہوں. صفیں متصل, ظاہر سی بات ہے کہ یہاں امام نماز پڑھا رہا ہے اور مسجد
کہ دیوار کی طرف کوئی چبوترا ہے، تو اب وہاں چبوترے پر اس صورت میں نماز پڑھے گا کہ یہاں سے صفیں لگتی ہوئی گئی، پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، 10ویں صفیں لگ گئی، چبوترے تک پہنچ گئی، اب چبوترے پر بھی کوئی ابتدا کر سکتا ہے۔ اور اگر امام صاحب یہاں ہیں، بیچ میں صفیں لگی نہیں ہے، چبوترا وہاں ہے، وہاں چبوترے پر صاحب ابتدا کر رہے ہیں، تو بیچ میں تو 50 بیل گاڑی گزر جائیں گی، اس لیے یہ ابتدا صحیح نہیں ہے۔ ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ حضرات